بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی صحت نہایت کمزور تھی۔ اپنی لگاتار عبادات، مسلسل زہد و تقوی اور شاید جوانی کی مشکلات اور تکالیف کی وجہ سے وہ مسلسل بیمار اور کمزوری کا شکار تھی۔ عشق الہی کی شدت کی وجہ سے آپ بہت رقیق القلب ہو گئی تھی اور اکثر آہوزاری کیا کرتی تھی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ بیماری میں مبتلا آہوزاری میں مصروف تھی کہ دوستوں نے کہا، اے اس دنیا کی قابل تعظیم ہستی، ہم آپ کی بیماری کی کوئی ظاہری وجہ نہیں پاتے، پھر آپ درد سے یوں کیوں کراہ رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری بیماری میرے سینے کے اندر ہے اور میری ساری دنیا کے طبیب بھی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے، بے بس ہیں، اور میرے زخم کا مرہم صرف دوست کے ساتھ وصال ہی ہے، صرف اس کے دیدار سے مجھے تسکین مل سکتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درج بالا قول کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر مارگریٹ سمتھ لکھتی ہیں کہ وہ پاک روح جو خدا سے محبت کرتی ہے، وہ اس دنیا کی بجائے اگلی دنیا میں رہتی ہے، لیکن اس کا جسم اس دنیا میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ درد سے کراہتی ہے اور زبان حال سے کہتی ہے کہ دیکھو، محبت کا روگ ناقابل علاج ہے اور اس کا واحد علاج محبوب کا دیدار یا اس کا وصال ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر کسی نے رونے کی وجہ دریافت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ڈرتی ہوں کہ کہیں آخری گھڑی یہ آواز نہ بلند ہو جائے کہ رابعہ، تو ہمارے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے۔ بیماری کے دنوں میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خوراک بہت کم ہو گئی تھی اور وہ صرف اتنا کھاتی جس سے ان کی پنڈلیوں میں ان کا بوجھ اٹھانے کی طاقت رہے۔ بیماری کے باوجود آپ دن رات نماز میں مصروف رہتی، آپ گوشت خور نہ تھیں اور سبزیاں کھاتی تھیں۔ اس بارے میں وہ اپنے ہم اثر روباہ بن عمر کیس رحمۃ اللہ علیہ کی ہم مسلک تھیں۔ جب بیماری سخت ہو گئی تو گھر سے نکلنا موقوف کر دیا۔